سراغ ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ بھارت جسے ہر مقام پر شکست کا سامنا ہے، اب اسے ایک اور محاذ پر ذلت سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ ایران جس نے بھارت کو چابہار زہدان ریلوے پروجیکٹ سے کک آؤٹ کر دیا تھا، اب اسے ایک اور میگا پروجیکٹ سے بھی محروم کر دیا ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ آخر یہ منصوبہ کیا ہے اور بھارت کو اس سے کیوں الگ کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ ناظرین، فرزاد بھی ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے تحت 2008 میں بھارت کی 3 بڑی کمپنیاں، جن میں آئل اینڈ نیچرل گیس کارپوریشن لمیٹڈ، آئل انڈین لمیٹڈ اور انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ کام کر رہی تھیں، ایک اندازے کے مطابق اس فیلڈ میں 21.7 ٹریلین مکعب فٹ قدرتی گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان ذخائر میں سے 12.8 ٹریلین مکعب فٹ گیس کے ذخائر انڈیا کی انہی کمپنیوں نے دریافت کیے تھے جن کو اب کک آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت اس فیلڈ کو بھارت نے اپنے طور پر تیار کرنا تھا، لیکن 2012 میں امریکہ کی جانب سے ایران میں لگائی جانے والی پابندیوں کے تحت بھارت نے اس فیلڈ پر کام روک دیا تھا۔ تاہم 2015 میں پابندیوں میں نرمی کے باعث بھارت نے پھر کام میں آمادگی کا اظہار کیا۔ 2018 میں جب امریکہ نے پھر پابندیاں لگائیں تو ایران اور بھارت کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے، جن کی وجہ معاشی صورتحال اور پائپ لائنز کی کمی تھی۔ اب بھارت کی جانب سے موقف سامنے آیا ہے کہ جمعرات کو ہندوستان کے وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا، تہران خلیج فارس میں موجود فرزاد بھی گیس فیلڈ کو اپنے طور پر تیار کرے گا اور بعد میں کسی مرحلے میں مناسب طور پر بھارت کو شامل کرے گا۔ لیکن دوسری جانب نیشنل ایرانی آئل کارپوریشن کے مینیجر ڈائریکٹر مسعود کرباسیہ نے صحافیوں کو بتایا کہ فرزاد بھی منصوبہ کسی مقامی کمپنی یا کسی اور ملک کے سپرد کیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس منصوبے میں کس ملک کو شامل کیا جائے گا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں واضح مکان یہ ہے کہ اس منصوبے میں چین کو شامل کیا جائے گا، کیونکہ گزشتہ روز بھی ایران نے بھارت کو چابہار منصوبے سے ہٹا کر چین کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا، جس میں چین $400 ارب کی بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین، چین جو کہ خطے میں ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے، اس نے بھارت سے کشیدگی کے بعد اس سے تعلقات رکھنے والے ممالک کو انتہائی ہوشیاری اور خاموشی کے ساتھ الگ کر دیا ہے اور چابہار جیسے منصوبے میں شامل ہو گیا ہے، اور اب فرزاد بھی گیس لائن منصوبے میں شامل ہونے جا رہا ہے، جس میں بھارت 10 سال سے شامل تھا۔ ناظرین، بھارت جس نے چین کی 59 موبائل اپلیکیشنز پر پابندیاں لگا دی تھیں، جس میں UC براؤزر اور علی بابا بھی شامل تھے، اب چین نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے علی بابا میں کام کرنے والے بھارتی ملازمین کو نکالنا شروع کر دیا ہے۔ اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، اور خطے میں کیا تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں اور ان واقعات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور پھر بھارت اپنی ساکھ بچانے کے لیے کیا اقدامات کرتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے قیمتی ثابت ہو سکتا ہے۔